الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پڑھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مخدوم قریش قبیلے سے تھا اور آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، اور حضرت ام سلمہ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ تھا، اور حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن الاسد سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور تھے، اور حضرت ابو سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ کے 4 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام حضرت زینب، سلمہ اور حضرت عامر اور حضرت درہ یہ تھے، اور ان میں سے حضرت زینب اور حضرت عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بنے۔ حضرت ام سلمہ وہ پہلی خاتون ہے جو ہودج میں سوار ہو کر مدینہ منورہ میں ہجرت کے وقت داخل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئی، اور غزوہ احد میں آپ کو جو زخم لگے ان کی وجہ سے 4 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ارشاد سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی رنج یا غم پہنچے تو وہ یہ دعا مانگے: اے اللہ میری مصیبت میں میرا اجر قائم فرما اور میرے لیے اس سے بہتر اس کا مقام بنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں اس دعا کو اپنے خاوند کے انتقال کی مصیبت پر پڑھتی تھی، اور جب میں یہ دعا مانگتی تھی کہ میرے لیے اس سے بہتر اس کا مقام بنا تو میرے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا تھا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا، لیکن چونکہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اس لیے میں اس کو اپنا معمول بنا لیا تھا اور پڑھتی رہتی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جو کوئی میت کے سرحانے موجود ہو تو وہ اچھی طرح دعا مانگے، کیونکہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی جدائی میں اور غم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو: اے اللہ میری اور ان کی مغفرت فرما اور میری عاقبت کو اچھی عاقبت بنا دے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں اس دعا پر استقامت اختیار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو سلمہ سے بہتر عوض عطا فرمایا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور تعزیت فرمانے کے بعد دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ ان کے غم کو تسکین دے اور ان کی مصیبت کو بہتر بنا اور بہتر عوض عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد ایسا ہی ہوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بنت ابی بلتہ کو میرے پاس نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیام نکاح بھیجا، مگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور نہ فرمایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیام بھیجا تو آپ نے اقرار فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری عمر زیادہ ہے، پھر میرے ساتھ میرے یتیم بچے بھی ہیں، میں بہت غیرت والی عورت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری عمر تم سے زیادہ ہے، تمہارے یتیم بچوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تم سے دور فرمائے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ سے ہوا۔ یہ نکاح شوال کے مہینے 4 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ نکاح کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 29 سال تھی، اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر جو حضرت زینب بنت خزیمہ کے لیے تھے وہ حضرت ام سلمہ کو عنایت فرمایا، کیونکہ حضرت ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ گھر خالی تھا۔ جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اس گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک چکی، ایک پتھر کی ہانڈیا، ایک چھوٹا سا گھڑا پڑا ہے، اس گھڑے سے اس گھڑے میں تھوڑے سے جو پڑے ہیں، انہوں نے تھوڑے سے جو گھڑے سے میں سے نکال چکی تھی پیسے اور آٹا بنا کر ایک میدہ تیار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام سلمہ کے ولیمے کا یہی کھانا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح پر حق مار ایسا سامان مقرر ہوا جس کی مالیت 10 درہم تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 84 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سعد بن زید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے بارے میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 59 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے 1 سال بعد ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا انتقال 62 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال ربیع الاول کے آخر 21 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے متعلق ایک اور روایت یہ بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھی۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت کے مطابق ایک انصاری کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ کے حضور حاضر ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ یہ کس وجہ سے گریہ فرما رہی ہیں؟ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور آپ کے محاسن مبارک گرد آلود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں حسین کو شہید کیا گیا میں وہاں پر موجود تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت امام حسین کے وقت زندہ تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔